اور بہت سارے لوگوں کے محل بنے ہیں، بہت ساروں کے کارخانے بنے ہیں اس جنگ کی وجہ سے۔ تھوڑا سا آپ کو اکنامک سروے کی رپورٹ بتاتے چلیں، اس حکومت پاکستان کی طرف سے اس سال جون میں کیے گئے اقتصادی سروے کی رپورٹ میں بھی کچھ فگرز دیے گئے ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ اس سروے کے مطابق جنگ میں پاکستان کو تقریباً 68 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا۔ 2001 میں 2.7 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، 2002 میں 2.8 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، 2003 میں تقریباً 3 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا، 2004 میں 3.4 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، 2005 میں 4.7 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا، 2006 میں 4.7 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، 2007 میں تقریباً 7 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا، 2008 میں 9 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، 2009 میں 13.5 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا، 2010 میں 17.8 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ جبکہ اس نقصان کے ملکی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوئے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں دوبارہ چلوں گی سلمان شاہ صاحب کے پاس۔ فگرز ہیں یہ، مگر ان کی حقیقت کیسے سمجھائے لوگوں کو؟ لگتا ہے کہ ڈی سینٹیسائز ہو چکے ہیں ہم لوگ، ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا نقصان کتنا ہو چکا ہے۔ سلمان صاحب دیکھیں، یہ ہمارے ایک مجموعی قسم کی ایسٹیمیٹس ہیں، اور اس میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈائریکٹ جو نقصان ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر اگر تباہ ہوتا ہے یا بام شام سے کچھ ہوتا ہے یا ڈائریکٹ خرچہ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنا یہ 68 بلین کا آپ کہہ رہے ہیں۔ اپرچونٹی کاسٹ جو ہے، ایکسپورٹس نہیں ہو سکیں یا انویسٹمنٹ نہیں آئی، اس قسم کی چیزوں کا بھی لاسز ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا جو ہے یہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے، یہ ہماری اپنی گورننس کی وجہ سے بھی نقصان ہو رہا ہے۔ جس قسم کے پاکستان میں اب اگر آپ کراچی کی بات کریں تو وہ کیا وار آن ٹیرر کا تو وہ پارٹ نہیں ہے، وہ تو ہماری اپنی کشمکش ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں لڑ کیا رہی ہیں۔ اگر ہم اس کو بہتر طریقے سے مینج کرتے، کیا ہم اپنی صورتحال بہتر کر سکتے تھے؟ کیا اس جنگ سے ہمیں کم نقصان ہوتا؟ جی بالکل۔ مثلاً آپ اسی کو دیکھ لیں نا کہ بجلی کا جیسے انہوں نے کہا، تو بجلی کے 3 حصے ہیں۔ ایک تو جنریشن ہے، اس میں ہماری 29% لاس ہے، پھر ٹرانسمیشن ہے، اس میں ہمارا 26% لاس ہے، پھر ڈسٹریبیوشن ہے، اس میں ہمارا 40% لاس ہے۔ تو پہلے ان کو تو ہم تھوڑا سا خرچہ کر کے ان کو تو قابو میں کر سکتے ہیں نا۔ تو آپ سمجھتے ہیں مینیجبل ہے پاکستان؟ ایبسلیوٹلی مینیجبل، اینڈ اٹ کین بی ویل مینیجڈ، اور ویل مینیج ہوتا رہا ہے پاسٹ میں۔ یہ لیڈرشپ کچھ اپنے آپ کو سدھار لے اگر، تو یہاں پہ تو انمول بہت پڑے ہیں اس ملک میں۔ مگر سلمان شاہ صاحب، کس طریقے سے ہم اپرچونٹی کریٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ کس سیکٹر میں کر سکتے ہیں؟ کیسے لا سکتے ہیں لوگوں کو واپس پاکستان؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو تقریباً 8 سے 10% گروتھ چاہیے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اکنامک گروتھ ہوتی ہے تو پاکستانیز واپس آتے ہیں، جب سٹیگنیشن ہوتی ہے تو پھر یہ بیرون ملک کے ویزاز لینے کے چکر میں ساری قوم لگ جاتی ہے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک انسائڈر بتاتے ہیں۔ پاکستان کے ایک ایسے چیف منسٹر بھی ہیں جو کہ پرائیویٹ محفلوں میں اکثر لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان کچھ عرصے بعد رہے گا بھی کہ نہیں۔ یہ ایک اور بات ہے، وقفے کے بعد ملیں گے۔ کیپ واچنگ نیوز بیٹ۔ اس حکومت کی بدقسمتی ہے کہ کیسے اولی جیسے لوگ ان کو ایڈوائز کر رہے تھے، اور انہوں نے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو 16,000 پوائنٹ سے گرا کے 5,000 پوائنٹ پہ پہنچا دیا۔ سلمان صاحب، آپ انٹروین نہ کریں، آپ انٹرپٹ نہ کریں، اٹس ناٹ پولائٹ ٹو ڈو سو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ سٹے بازی ہے۔ یہ ہم نے پہلے شروع کیا تھا، اوپن کیا اپنی اکانومی کو، انڈیا سے 10 سال پہلے شروع کیا، لیکن ہم اس کے ثمرات پورے نہیں کر پائے گورننس ایشوز کی وجہ سے۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کی، ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی کی اس جنگ کے بعد سے پاکستان کی معیشت کو کتنا نقصان ہوا۔ ہم نے ایک نعرہ آپ کو بتایا تھا، اٹس دا اکانومی اسٹوپڈ۔
کب ہمیں پتہ چلے گا, کب ہم اسٹوپڈ ہونا ختم کر دیں گے اور اپنی معیشت کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیں گے. مگر ایک بہت اہم بات بھی کی گئی اور وہ یہ تھی جو کہ کیسر بنگائی صاحب نے کی رہی کہ جہاں پر بہت سے لوگوں کو نقصان ہوا ہے اس جنگ میں, تو مت بھولیے کہ بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے. اس چیز کو بھی دیکھنا ضروری ہے. مگر ایک اور آپ کو تھوڑی سی اطلاع میں اضافہ کرتے ہیں. دہشت گردی اور پاکستانی معیشت کا کیا آپس میں جوڑ ہے؟ بیرونی سرمایہ کاری اور نجکاری کی مد میں زر مبادلہ کم ہوا. معاشی سرگرمیوں کا عمل سست روی کا شکار ہو گیا. ہوٹلنگ کے روزگار سے وابستہ لاکھوں افراد بری طرح متاثر ہوئے. سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے درآمدی ڈیمانڈ میں کمی آئی. ٹیکس محصولات میں نمایاں کمی ہوئی. سیکیورٹی کی مد میں اخراجات میں اضافہ ہوا. سیاحت میں کمی کی وجہ سے ہزاروں ملازمتیں ختم ہو گئیں. فوجی اور سول تنصیبات کی تباہی کی وجہ سے اضافی اخراجات کرنا پڑے. جنگ سے متاثرہ افراد کی دیکھ بھال کے حوالے سے اخراجات میں اضافہ ہوا. سرمایہ کاری مالی سال 2006-2007 میں 22.5% تھی. دہشت گردی کی وجہ سے 2010-2011 میں سرمایہ کاری کی شرح کم ہو کر 13.4% رہ گئی. کیسر بنگائی صاحب, ابھی ایک اے پی سی ہوئی تھی جس میں ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی. آپ کے خیال سے کیا سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کر یہ پلان بھی بنانا چاہیے؟ 10 سال ہو چکے ہیں, آگے کا پلان بھی بنانا ہے. اور صرف جنگ پاکستان میں تو نہیں ہوئی, جنگ تو دنیا کے اکثر ممالک میں ہوئی ہے. ان لوگوں نے اگر کنٹینجنسی پلانز بنائے تھے تو پاکستان میں کیوں نہیں بن سکے؟ اس وقت بہت سارا ہمارا انڈسٹریل اور ایگریکلچرل انفراسٹرکچر جو ہے اس کی حالت بہت خستہ ہے. اور ایک سب سے بڑا بحران جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بجلی نہیں ہے. بجلی کے بغیر معیشت کے پہیے نہیں چل سکتے. اور 1998 سے 2008 تک کوئی بجلی کی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. انڈسٹریل انفراسٹرکچر میں, اریگیشن انفراسٹرکچر میں پچھلے 30 سال میں کوئی خاطر خواہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. تو یہ جو پاکستان پہلے 30 سال جو زندگی تھے پاکستان کے, وہ ایک ڈیولپمنٹ سٹیٹ تھا. اس میں چاہے سویلین گورنمنٹ ہو, ملٹری گورنمنٹ ہو, سوشلسٹ ہو, کیپٹلسٹ ہو, تمام حکومتوں نے معاشی اثاثے بنائے اور ملک کو آگے بڑھایا. لیکن پچھلے 30 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ڈیولپمنٹ پہ توجہ نہیں ہے. اور ریاست کی جو انرجیز ہیں وہ جہاد لڑنے میں اور دوسری اور مصروفیات میں لگی ہوئی سلمان ہیں. شاہ صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں کیسر بنگائی صاحب کی اس بات یہ سے؟ نہیں ہے کہ اب پلانڈ اکانومیز کیونکہ اب نہیں ہے. پلاننگ تو اب انٹرپرینیورز نے کرنی ہے, بزنس کمیونٹی نے کرنی ہے. اس کو آپ انسینٹیوز, ایک اچھا انویسٹمنٹ کلائمیٹ دیں. 2007 میں 24% جی ڈی پی کا آپ کی انویسٹمنٹ تھی, آج 12% پہ ہے. دیکھیں, سلمان شاہ صاحب نے تو ایڈمٹ کیا ہے کہ اسٹیٹ پلاننگ نہیں کرے گی, یہ انٹرپرینیورز کریں گے. یہ تو بہت ہی, میں سمجھتا ہوں, غیر ذمہ رویہ ہے کہ اب اسٹیٹ کا کوئی کام نہیں ہے, جو بزنس مین کریں گے وہ ہے. پاکستان کا بزنس مین جو ہے وہ انٹرپرینیورز نہیں ہے, وہ دکاندار ہیں. وہ 6 مہینے میں پروفٹ جمع کر کے بھاگنا والے بزنس مین ہیں. اور یہ کہنا کہ پوری ملک کی پلاننگ انویسٹمنٹ جو ہے صرف یہ دکاندار کریں گے, یہی نیو لبرل فلسفی ہے جس نے امریکہ کو اپنے گھٹنوں پہ لایا ہے, یورپ کو لایا ہے اور پاکستان کو بھی نقصان پہنچایا ہے. اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داری پہچاننی ہوگی اور اسٹیٹ کو پلاننگ دوبارہ شروع کرنی ہوگی. یہ دکاندار نہیں کر سکتے. جو نمبرز دے رہے ہیں سلمان شاہ صاحب غلط ہیں. جو انویسٹمنٹ کے نمبرز دے رہے ہیں اس میں اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ انکلوڈڈ ہے. اسٹاک مارکیٹ کے پیسے سٹے بازی کا پیسہ ہے. سٹے بازی انویسٹمنٹ نہیں کہلائی جا سکتی ہے. جس گروتھ ریٹ کی سلمان شاہ بات کر رہے ہیں یہ فرضی ہے. یہ صرف سروس سیکٹر کی گروتھ سے کریڈٹ کی پہ بنیاد تھی, اس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں تھی. اور یہی ہاٹ ایئر بلون ہے جو 2007 میں کولیپس ہو گیا. جو اور نمبرز کی جو ہیرا پھیری 10 سال میں ہوئی ہے اس کے سلمان شاہ صاحب اور شوکت عزیز براہ راست ذمہ دار ہیں. اس ملک کے اوپر ایک فراڈ کھیلا گیا اور یہ اپنی کارکردگی کو دوبارہ نہ لائیں, یہاں پر تھوڑا شرم کریں. سلمان شاہ صاحب, یہ بات صرف کیسر بنگائی صاحب نہیں کرے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نمبرز کا ہیر پھیر کیا گیا. اور یہ بات کہ کس نے پلاننگ کرنی ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں, یہ کیسر بنگالی صاحب کا اپنا ایک پلانڈ اکانومی کی یہ ترجمائی کرتے ہیں تو وہ آج کل ختم ہو چکی ہے. اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ ساری دنیا یہ فگرز مانتی ہیں. اور انہی کی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کو جو اپنی ریکویسٹ کی تھی اس میں بھی انہوں نے ایڈمٹ کیا
کہ یہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس وقت میں بڑی اچھی ایک گئی منٹ ہے، اور سلمان اس شاہ میں صاحب ہمیں کیونکہ میں آپ کو رسپونڈ کرنے دوں گی بھی پورا، آئی۔ کیونکہ ستاج عزیز صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، فارمر فائنانس منسٹر ہیں۔ السلام علیکم ستاج عزیز صاحب، شاید آپ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ پلاننگ کرنی کس نے ہے؟ پاکستان کی ایک جہالت جنگ میں ہے، پچھلے 10 سال سے ہم یہ جنگ لڑے ہیں، مگر معیشت کے لیے پلاننگ کرنا کس کا کام ہے اور کیا ہم نے یہ پلاننگ کی ہے؟ پلاننگ کی ڈیفینیشن چینج ہوتی جا رہی ہے پچھلے 25-30 سال سے۔ جو ایک تو پلاننگ ہوتی ہے جو سوشلسٹ کنٹری کرتے ہیں وہ بڑی کمپریہنسو ہوتی ہے، پھر مکسڈ اکانومی کی پلاننگ ہوتی ہے، پھر انڈیکیٹو پلاننگ ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں پچھلے 15-20 سے 2 دہائیوں سے جسے میں کہوں گا انڈیکیٹو پلاننگ چل رہی ہے کہ آپ پالیسی فریم ورک بنائیں، انسینٹیو دیں جس میں پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کرے۔ البتہ جو انفراسٹرکچر ہے اس میں جہاں پرائیویٹ سیکٹر نہ ہو وہاں پبلک سیکٹر کو زیادہ تفصیلی پلاننگ کرنا پڑتی ہے، اور ہو سکے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ تعلیم کے شعبے میں، ٹرانسپورٹ کے شعبے میں، انرجی کے شعبے میں۔ تو اس وقت جو ہماری پلاننگ کی فیلور ہے وہ سب سے بڑی فیلور جو ہے وہ انرجی سیکٹر میں ہے، کیونکہ انرجی سیکٹر میں ہماری ڈیمانڈ جس طریقے سے بڑھی ہے، ایک تو اس طریقے سے کیپیسٹی نہیں بڑھی، اور جو کیپیسٹی ہے بھی وہ میکرو اکنامک فیلور اور سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے وہ پوری طرح استعمال نہیں ہو رہی۔ تو انرجی کرائسس بہت بڑا ہے۔ اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ جو دوسری بہت بڑی فیلور ہماری اس وقت ہے وہ ہماری پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی ہے، چاہے ریلویز ہے، چاہے اسٹیل مل ہے، چاہے پی آئی اے ہے، چاہے باقی ہیں۔ وہاں پہ جو ہمارے نقصانات ہیں کوئی اس وقت ہر سال 350-400 ارب کے قریب ہو رہے ہیں، اور ان 3 سالوں میں قریباً 1000 ارب 1 ٹریلین روپے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تیسرا جو میں سمجھتا ہوں لیک آف پلاننگ ہی کہہ لیں اسے، وہ یہ ہے کہ ہمارا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بہت بڑھتا رہا ہے، اور اس جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ کم ہوتا رہا ہے۔ اور یہ امبیلنس جو ہے جو آج سے مثلا 20-25 سال پہلے یا ارلی 90s میں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہمارا جی ڈی پی کا 7-8% تھا اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر 3-4 تھا، وہ الٹا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اور ڈیٹ سروسنگ سب سے بڑا آئٹم ہو گیا ہے۔ لیکن بات وہ یہ ستاج عزیز صاحب کہ یہ پلاننگ کرنی کس نے ہے؟ ابھی ایک اے پی سی بلائی گئی ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بندے نے کیسے تو ملک کی پلاننگ نہیں معیشت کرنی ہے واپس لائیں؟ جی، انفراسٹرکچر کی پلاننگ کسی اور نے کرنی ہے، پلاننگ کمیشن اپنا کام ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد تو اب صوبوں نے پلاننگ کرنی ہے، اور ذمہ داری جو ہے اب صوبوں کی زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں آپ پلاننگ نہیں کرتے، آپ انسینٹیو دیتے ہیں، لیکن جو ہم نے پلاننگ میں کہتا ہوں صحیح نہیں کی، انرجی سیکٹر میں گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی وہ انہوں نے نہیں کی۔ اب جو تعلیم کے سیکٹر میں بھی ہمارے ہاں گیپس ہیں، تو پلاننگ کا کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے کسی ایک نے پلان کرنا ہے، یہ ہمارے ہاں بہت اس کے لیولز بھی ہیں اور ڈائریکشنز بھی ہیں، لیکن جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اکنامک کاسٹ ہے وہی کوئی اب ہر سال 7-8 ارب ڈالر ہو رہا ہے، اور ہمیں باہر سے صرف 1-1.5 بھی نہیں ملتا۔ 7-8 ارب ڈالر کا نقصان، اور سرمایہ کاری کے حوالے سے جو نقصان ہے ہوا ہے وہ الگ۔ جی میں یہ کہنا چاہوں گا اس ساری گمبھیر صورتحال پہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں 2-3 سنہری کرنیں ہیں۔ اچھا وہ پلیز کیا بتائیں کیونکہ عوام سننا وہ کیا چاہیں گے۔ ہے؟ وہ یہ ہیں کہ اب بھی جو باہر ہمارے پاکستانی ہیں انہوں نے اس سال 11 سے 12 ارب ڈالر یہاں بھیجے ہیں۔ کیوں بھیجے ہیں؟ کہ ان کو اس ملک میں یقین ہے، اور ہماری اس طرح ایکسپورٹس، اس کے باوجود کہ بجلی نہیں ہے یا کم ہے اور گیس نہیں ہے کم ہے، ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ 24 بلین پہ گئی ہیں۔ تو ہمارے جو مزدور ہیں، ہمارے جو انویسٹر ہے، ہمارے کارخانے دار ہے، وہ اب بھی اس لگن میں ہے کہ کچھ میں کر جاؤں، اور اگر حکومت میں اچھی حکومت آ جائے تو میں سمجھتا ہوں ریمیٹنس بھی زیادہ آئے گی جس سے انویسٹمنٹ ہوگی، اور ایکسپورٹس ہوں گی تو ہماری کیپٹل فارمیشن ہوگی۔ سلمان شاہ صاحب یہی سوال میں آپ سے کرتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے ملک کا انویسٹمنٹ کلائمیٹ بہتر کرنا پڑے گا تاکہ سرمایہ داری ہو سکے، ہمارے اوورسیز پاکستانیز بھی کریں، فورنرز بھی کریں، اور ڈومیسٹک جو انویسٹر ہے وہ بھی جب انویسٹ کرے گا تو آپ کی اکانومی بڑی تیزی سے چل سکتی ہے، اور یہ باقی ایمرجنگ اکانومیز میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے اکانومسٹ جیسے کیسر بنگالی صاحب جیسے لوگ جو ہیں جو کیپٹل مارکیٹ کو سمجھتے ہیں کہ وہ سٹہ بازی ہے، تو وہ کیسے آپ اپنے ملک کو ڈیولپ کیسے کریں گے؟ بنگالی صاحب، کیپیسٹی بھی نہیں سلمان ہے، اور صاحب دنیا کا میں بھی کہنا کسی یہ ہے نے کہ نہیں یہ کر سرمایہ سکتا۔ کاری سب سے اہم چیز ہے، جی آپ شاید غلطی سے اس کو سٹہ بازی سمجھ رہے ہیں۔ سرمایہ کار بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے، اس سرمایہ کار کو واپس لے کر آنا ہے، کیسے لے کر آئیں؟ کہ سرمایہ کاری اگر آپ سٹے بازی، میں کہتا ہوں پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج میں صرف سٹے ہوتی ہے، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کا معیشت کی ویریبل سے کوئی تعلق نہیں ہے،
اور یہ میں سالڈ ریسرچ کے بنیاد پہ بیٹھ کہہ کے رہا ہوں. یہاں ہم نے پہ ویسے اس قسم کے قیاس آرائی کلیم نہیں کر کرا. رہے ہیں. آپ ساری دنیا میں اسٹاک مارکیٹس جو ہوتی ہیں وہ انڈیکیٹرز ہوتی ہیں, وہ کیپٹل کو اٹریکٹ کرتی ہیں.